بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے بات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری روزمرہ کی محفلوں میں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے عیب بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہنستے ہنستے کسی کی عزت تک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس گناہ کا نام ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند کرے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت آپ کو سورۃ الحجرات کے اندر ملے گی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مثال اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کی حقیقت بالکل صاف بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبۃ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ عیب واستو میں حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ۔ اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے جو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ صحیح بخاری 2589۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہی اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ جب بھی کسی کی غیبت کرنے کا خیال آئے تو بس ایک سوال اپنے دل سے پوچھئے، اگر وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو کیا میں یہی بات اس کے سامنے کر سکتا تھا یا نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو اپنی زبان کو روک لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم جس چیز کو صرف 2 منٹ کی گفتگو سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے بہت بڑا گناہ بن جائے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچائے، ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام بھائیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔